پنجاب جانے والی بس کے 7 مسافروں کو بلوچستان میں قتل کر دیا گیا۔ مسافروں نے بتایا مقتولین کو شناختی کارڈ دیکھ کر گولیاں ماری گئیں۔ واقعہ بار خان کے علاقے رڑکن میں پیش آیا، جہاں 10 سے 12 دہشت گردوں نے کوئٹہ سے فیصل آباد جانے والی مسافر بس کو روک کر 7 مسافر شناخت کر کے نیچے اتارے اور انہیں گولیاں مار کر فرار ہو گئے۔ جہاں بحق افراد کا تعلق پنجاب کے مختلف شہروں سے ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ نہتے لوگوں کو قتل کرنے والے دہشت گردوں کو انجام تک پہنچایا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ یوکرین پر اچھی بات چیت ہوئی، پر اعتماد ہیں۔ پوٹن سے رواں ماہ ملاقات کا اشارہ، بولے یوکرین کافی عرصے پہلے ڈیل کر سکتا تھا، ہم یوکرین میں کوئی فوجی نہیں بھیج رہے، اگر یورپ یوکرین میں امن دستے رکھنا چاہتا ہے تو اچھی بات ہے، میرا نہیں خیال کہ یورپ سے تمام فوج ہٹانی پڑے گی، گاڑیوں اور الیکٹرانک چپس کی بڑی کمپنیوں کی جلد امریکہ واپسی کا اعلان کریں گے، امریکہ میں کار پلانٹس قائم ہوں گے، آٹو ٹیرف 25% کے قریب ہوگا۔ انتیس برس بعد پاکستانی سرزمین پر آئی سی سی ایونٹ کا انعقاد۔ چیمپئنز ٹرافی کے پہلے میچ میں میزبان پاکستان اور نیوزی لینڈ کی ٹیمز آج نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں مد مقابل ہوں گی۔ تیاریاں مکمل، شائقین کو میدان میں ایکشن دیکھنے کا انتظار۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے آئی سی سی آفیشلز کی پاکستان آمد کا سلسلہ جاری۔ سابق آسٹریلوی کرکٹر اور آئی سی سی ایلیٹ آفیشل ڈیوڈ بون کراچی پہنچ گئے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ سی پیک علاقائی تجارت کو فروغ دے گا، خطے میں خوشحالی لائے گا۔ عالمی کانفرنس کے اختتامی اجلاس سے خطاب میں صدر زرداری نے کہا کہ پاکستان تاجکستان سے بلوچستان تک پانی لانے پر غور کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کا اعادہ کیا۔ ملاقات میں انسداد دہشت گردی، داعش اور فتنہ خوارج کے خلاف تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی نواب یوسف ٹال پر 82 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ عمر کوٹ سے موجودہ اسمبلی کے رکن یوسف ٹال پر بے نظیر بھٹو کی کابینہ کا بھی حصہ رہ چکے تھے۔ ان کی نماز جنازہ آج دوپہر 2 بجے عمر کوٹ میں آبائی علاقے کنڈری میں ادا کی جائے گی۔ وفاقی حکومت نے تنخواہوں میں از خود اضافے پر نیپرا کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ سیکرٹری کابینہ کے مطابق نیپرا سے تنخواہوں میں اضافے کی وجوہات معلوم کرنے کے لیے وضاحت طلب کی گئی ہے۔ چیئرمین نیپرا اور نیپرا ممبران نے از خود تنخواہوں میں تقریباً 3 گنا اضافہ کیا تھا۔ تمام ریگولیٹری ادارے وزیر اعظم یا کابینہ کے ماتحت آتے ہیں۔ کراچی کے علاقے کورنگی سیکٹر 51 میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق۔ کورنگی بلال کالونی میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ، ایک شخص زخمی۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جرمنی سے لندن پہنچ گئے۔ بلاول بھٹو جمعرات کو آکسفورڈ یونین کے زیر اہتمام سالانہ بے نظیر بھٹو میموریل لیکچر دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ یوکرین پر اچھی بات چیت ہوئی، پر اعتماد ہیں۔ یوکرین کافی عرصے پہلے ڈیل کر سکتا تھا، ہم یوکرین میں کوئی فوجی نہیں بھیج رہے، اگر یورپ یوکرین میں امن دستے رکھنا چاہتا ہے تو اچھی بات ہے، میرا نہیں خیال کہ یورپ سے تمام فوج ہٹانی پڑے گی، گاڑیوں اور الیکٹرانک چپس کی بڑی کمپنیز کی جلد امریکہ واپسی کا اعلان کریں گے، امریکہ میں کار پلانٹس قائم ہوں گے، آٹو ٹیرف 25% کے قریب ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے مسلسل دوسرے روز بھی بانی پی ٹی آئی پر نشانے، کہا اڈیالہ جیل سے خط پر خط آ رہے ہیں، منتیں کی جا رہی ہیں کہ مجھے بچا لو۔ نارووال میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا بانی پی ٹی آئی نے اپنے بچوں کو لندن میں رکھا ہوا ہے، قوم کے بچوں کو ہنگامہ آرائی پر لگا رکھا تھا، تشدد اور مار پیٹ پر اکسایا ہوا تھا، لیکن اب بانی پی ٹی آئی کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ قوم کو سمجھ آ گئی ہے۔ پی ٹی آئی حکومت نے ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے پر پہنچایا، دوست ممالک سے تعلقات خراب کیے، پہلے پنجاب میں رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا تھا، رشوت کی رقم فراگوگی اور پنکی کو جاتی تھی، نون لیگ نے نواز شریف کی قیادت میں ملک کو مشکلات سے نکالا، دن رات عوامی خدمت میں مصروف ہیں، آنے والا کل آج سے بہتر ہوگا۔
سربراہ سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا نے دعویٰ کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو 3 ماہ میں نااہلی ختم کرنے کی پیشکش کی جا رہی ہے۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے حامد رضا نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہ دعویٰ بھی مسترد کر دیا کہ بانی پی ٹی آئی جیل سے نکلنے کے لیے منت سماجت کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا، پی ٹی آئی نے مذاکرات کے لیے پہلے بانی پی ٹی آئی کو رہا کرنے کی شرط رکھی، جب انہیں 14 سال سزا ہوئی تو مذاکرات ختم کر دیے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ پاک چین اقتصادی راہداری اور گوادر پورٹ علاقائی تجارت اور خوشحالی کے فروغ میں اہم کردار ادا کریں گے۔ پاکستان کا اسٹریٹجک محل وقوع علاقائی تجارت بڑھانے کے لیے اہم موقع ہے۔ پاکستان چین وسطی ایشیا اور مشرقی وسطی کو جوڑنے کے لیے قدرتی تجارتی راہداری ہے۔ علاقائی روابط اور پاکستان ابھرتے مواقع کے موضوع پر بین الاقوامی کانفرنس کے اختتامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر زرداری کا کہنا تھا کہ پاکستان تاجکستان سے بلوچستان تک پانی لانے پر غور کر رہا ہے۔ تاجکستان سے پانی لانے کے لیے متحدہ عرب امارات کے تعاون سے فیزیبلٹی اسٹڈی مکمل کر لی گئی۔ کسی سے بیک ڈور ملاقاتیں نہیں ہو رہیں، بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی سے وکلا کی ملاقاتیں روک دی گئی ہیں۔ پنجاب سمیت پورے ملک میں پولیس گردی عروج پر ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو، کہا قید ساتھیوں کی رہائی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی تو 26ویں آئینی ترمیم واپس کریں گے۔ پشاور میں گفتگو کرتے ہوئے اسد قیصر نے کہا، ملک میں آئین و قانون کی بالادستی لازمی ہے۔ محمود اجگزئی اور شاہد خاقان عباسی کی سرپرستی میں آئین کی بالادستی کے لیے تحریک چلائیں گے۔ سیکیورٹی فورسز کا جنوبی وزیرستان کے علاقے سراروغہ میں خوارج کی موجودگی کی خفیہ اطلاعات پر آپریشن، 30 خوارج مارے گئے۔ میاوالی کے علاقے اسکندرآباد کالونی میں شاپنگ سینٹر میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ، سیکیورٹی گارڈ اور ایک لڑکا جاں بحق، ایک شخص زخمی۔ پولیس کے مطابق سیکیورٹی گارڈ نے ایک ڈاکو کو پکڑا تو ساتھیوں نے فائرنگ کر دی۔ جاں بحق 10 سال کا لڑکا محمد لقمان کراچی کا رہائشی تھا۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے مصطفیٰ قتل کیس کے ملزم ارمغان کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ تفتیشی افسر نے عدالت میں بتایا، ملزم سے آلہ قتل برآمد کرنا ہے۔ ارمغان کے ریمانڈ کی 4 درخواستیں منظور۔ جسٹس ظفر احمد راجپوت نے ریمارکس دیے تھے کہ پورا آرڈر ٹائپ تھا، وائٹو لگا کر جیل کسٹڈی کیا گیا، پولیس ابھی تک لکھا ہوا ہے۔ پروسیکیوٹر جنرل بولے، حلف اٹھا کر کہتے ہیں کہ ملزم کا باپ جج صاحب کے کمرے میں موجود تھا۔ عدالت نے کہا وہ بات نہ کریں جو آپ نے درخواست میں نہیں لکھی۔ عدالت نے سابق تفتیشی افسر سے پوچھا، آپ نے کوئی لیٹر دیا تھا ایم ایل او کو، وہ کہاں ہے؟ سابق تفتیشی افسر نے جواب دیا، ایڈمنسٹریٹر جج صاحب نے انہیں زبانی احکامات دیے تھے۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں مصطفیٰ قتل کیس کے ملزم ارمغان کے گھر پر پولیس کے چھاپے کے دوران فائرنگ کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ مصطفیٰ قتل کیس میں نئے انکشافات، 6 جنوری کو ارمغان نے اپنے بنگلے پر مصطفیٰ کو ڈنڈے مارے، سر اور گھٹنوں پر مارا۔ مصطفیٰ کے زخموں سے خون بہہ نکلا۔ اسے دھمکانے کے لیے ارمغان نے 2 فائر بھی کیے۔ کیس کے دوسرے ملزم شیراز سے متعلق انٹروگیشن رپورٹ جیو نیوز نے حاصل کر لی۔ رپورٹ کے مطابق ملزم شیراز نے بتایا کہ دھمکانے کے بعد مصطفیٰ کو اسی کی گاڑی میں ڈالا اور بلوچستان لے جا کر گاڑی سمیت جلا دیا۔ ارمغان کے گھر پر خون کے نشانات کو ملازمین سے صاف کروایا گیا۔ کراچی کئی مسائل کا شکار ہے۔ میرا یہ کام بھی ہے کہ میں اور لوگ بھی بات کریں، مجھے معلوم ہے، لیکن میں وہاں تھا نہیں نا، اس لیے تھوڑا سا میں زیادہ ٹائم لے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی لیے ہمارا کام تھوڑا سا انتباہ دینا بھی ہے۔ انتباہ دینا اور وائلنس کو پروموٹ کرنا دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اب جس نے بھی شر پسندی کا میسج دیا وہ شاید کہاں پہ بھی ہو، لیکن اب یہ میسج چلا گیا کہ وہ 15 لوگ جس نے شر پسندی کی وہ اس وقت قانون کی تحویل میں ہے۔ ایم کیو پاکستان کے رہنما فاروق ستار اور شرجیل میمن کے درمیان نوک جھوک۔ فاروق ستار نے کہا، انتباہ دینا اور تشدد کی حمایت کرنے میں فرق ہے، ہمارا کام انتباہ دینا بھی ہے۔ شرجیل میمن نے گفتگو کے دوران ٹوکا اور بھی لوگوں نے بات کرنی ہے، جس پر فاروق ستار نے کہا وہ یہاں نہیں تھے، اس لیے کچھ باتیں ضروری ہیں۔ شرجیل میمن نے جواب دیا، آپ باتیں دہرا رہے ہیں، اب کوئی شرنگیزی کرے گا تو گرفتار ہوگا۔
پریس کانفرنس کے دوران فاروق ستار نے شکوہ کیا انہیں پتہ ہوتا کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی جگہ شرجیل میمن اجلاس کی سربراہی کریں گے تو ان کی جگہ دوسرے رہنما شریک ہوتے، جس پر شرجیل میمن نے جواب دیا کہ انہوں نے تو علی خورشیدی کو بتایا تھا کہ اجلاس وہ کریں گے، پتہ نہیں فاروق ستار کو کس نے بتایا تھا۔ سب کو واضح پیغام ہے کہ کسی کو شہر کا امن خراب کرنے نہیں دیا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت خراب ہونے میں کوئی صداقت نہیں۔ بانی پی ٹی آئی سے فیملی کی ملاقات ہوئی ہے، وہ صحت مند ہیں، انہیں سہولتیں مل رہی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے بتایا بشرا بی بی کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، ان کی بشرا بی بی سے ملاقات نہیں کروائی گئی۔ علیمہ خان نے بتایا جیل انتظامیہ نے کہا کہ آرڈر ہے، بشرا بی بی سے ملاقات نہیں کروا رہی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاکستان کو کالعدم ٹی ٹی پی اور افغان سرزمین سے دہشت گردی کا سامنا ہے۔ پرامن اور مستحکم افغانستان خطے کے مفاد میں ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں گلوبل گورننس کے عنوان سے اجلاس سے خطاب میں کہا عالمی امن اور سلامتی کے لیے اجتماعی اقدامات کی ضرورت ہے۔ آج کے بحرانوں نے UN چارٹر کے تحت قائم ورلڈ آرڈر کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے۔ نیو یارک میں OIC گروپ میٹنگ سے خطاب کے دوران وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا افغانستان سے مسلسل دراندازی ہو رہی ہے، افغان عبوری حکومت اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے، LOC عبور کرنے اور آزاد کشمیر پر قبضے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بھارت مقبوضہ کشمیر کے مسلم اکثریتی علاقوں کو ہندو اکثریتی علاقے میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی غلط جگہ خط بھیج رہے ہیں، وہ سب سے پہلے اپنا ایڈوائزر بدلیں۔ گورنر سندھ کامران خان رسوری کی لندن میں جیو نیوز سے گفتگو، کہا بانی پی ٹی آئی گورنر ہاؤس سندھ میں لگی امید کی گھنٹی کو بھیجیں تو وعدہ کرتا ہوں کہ میں جواب دوں گا۔ بولے گورنر ہاؤس پہلے نظریہ ضرورت کے تحت چلتا تھا، ہم نے اسے بدل کر نظریہ خدمت کر دیا ہے۔ کہا برطانیہ کے مختلف شہروں میں پاکستانیوں کے اجتماع سے خطاب کریں گے۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں دو سیاسی جماعتیں آمنے سامنے، ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی۔ پولیس کے مطابق کشیدگی سڑک کارپینٹنگ کے معاملے پر ہوئی، اضافی نفری طلب۔ پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی نواب یوسف ٹالپر 82 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ عمر کوٹ سے موجودہ اسمبلی رکن یوسف ٹالپر بے نظیر بھٹو کی کابینہ کا بھی حصہ رہ چکے تھے۔ متعدد بار رکن اسمبلی بننے والے یوسف ٹالپر نے حالیہ انتخابات میں 1,79,000 سے زائد ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی تھی۔ ایران میں برطانوی جوڑا جاسوسی کے الزام میں گرفتار۔ برطانوی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ کریگ اور لنزے ایران اور پاکستان کے راستے آسٹریلیا جا رہے تھے۔ جوڑا دنیا بھر کے موٹر سائیکل سفر پر تھا، کرمان میں حراست میں لیا گیا۔ ابوظہبی میں 5 روزہ دفاعی نمائش جاری، پاکستان کی اسٹیٹ آف دی آرٹ دفاعی مصنوعات بین الاقوامی سطح پر نمائش کے لیے پیش کی گئیں۔ نمائش میں پاکستان نے اسٹیٹ آف دی آرٹ اسلحہ بلیز 25 متعارف کرایا۔ بلیز 25 آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا حامل جدید ہتھیار ہے۔ امریکہ اور روس کے درمیان یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکراتی ٹیم مقرر کرنے پر اتفاق۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں امریکہ اور روس کے اعلیٰ حکام کی ملاقات۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ روسی وفد سے 4 اصولی باتوں پر اتفاق ہوا ہے، تاہم کئی نکات پر یورپی یونین کو بھی شامل ہونے کی ضرورت ہوگی۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا تھا کہ امریکہ کو بتا دیا تھا کہ نیٹو کی توسیع روس کے لیے براہ راست خطرہ ہے، تاہم امریکہ روس سفارتی مشنز کے لیے تمام رکاوٹوں کو ہٹانے، مفاہمتی لاہ عمل تیار کرنے، امریکہ روس تعاون کی بحالی کی شرائط طے کرنے اور معاشی تعاون میں رکاوٹوں کو دور کرنے پر اتفاق رائے ہوا ہے۔ روسی حکام کے مطابق صدر پوتن اور ٹرمپ کی ملاقات پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی کی انقرہ میں ترک صدر رجب طیب ایردوان سے ملاقات، کہا بات چیت میں یوکرین، یورپ اور ترکیے کو بھی شامل کیا جائے۔ اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو جرمنی سے لندن پہنچ گئے۔ بلاول بھٹو جمعرات کو آکسفورڈ یونین کے زیر اہتمام سالانہ بے نظیر بھٹو میموریل لیکچر دیں گے۔